بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، لیسن نمبر 6، توسل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ توسل کا معنی و مفہوم۔ وسیلہ در حقیقت وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اور اس کے قریب اختیار کیا جائے۔ مرکات المفاتیح جلد 2 صفحہ نمبر 822۔ توسل کا اصطلاحی مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی نبی، ولی، صالح انسان یا اچھے عمل کا واسطہ دے کر مراد طلب کرنا۔ قرآن مجید نہ صرف توسل کا جائز کہتا ہے بلکہ بعض مقامات پر توسل کو لازم بھی قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید اور توسل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 98۔ ترجمہ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب توریت کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ ان سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ تیسری آیہ مقدسہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ نساء، اس سے پہلی والی آیت، اور یہ ہے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 53۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں، تو یہ منافق گستاخی سے اپنے سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ صورت المنافقون اور صورت نمبر ہے 36 اور آیت نمبر ہے 5۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی حدیث مقدسہ کی روشنی میں حدیث مبارکہ اور توسل۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر وہ یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک راہب کے پاس جا کر یہ سوال کیا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس نے پھر سوال کرنا شروع کر دیا، اور وہ اسی بستی سے نکل کر دوسری بستی کی طرف جانے لگا جس میں کچھ نیک لوگ رہتے تھے۔ جب اس نے اس راستے کا کچھ حصہ طے کیا تھا تو اسے موت نے آ لیا، اور اس نے اپنا سینہ پہلے بستی سے کچھ دور کر لیا اور اس بستی کی طرف کر دیا۔ اسی حال میں اسے موت آ گئی۔ پھر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے روح لے جانے پر بحث ہوئی۔ وہ ایک بالش کے برابر نیک آدمیوں کی بستی سے قریب تھا، سوائے اسے نیک لوگوں کی بستی سے لاحق کر دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس برے لوگوں کی بستی کو حکم فرمایا تو اس کی نعش سے دور ہو جا، اور اس نیک لوگوں کی بستی کو حکم فرمایا کہ تم اس کی لاش سے قریب ہو جا۔ یہ صحیح مسلم اور کتاب توبہ باب ہے تو توبہ قبول توبۃ القاتل و ان اکثر قتلہ، یعنی حدیث نمبر ہے 2119، چوتھی جلد ہے۔ اور اس کے بعد اس کا دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے وہ یہ دعا مانگے، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے سائلین کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے نماز کی طرف اٹھنے والے اپنے قدموں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں نہ کسی برائی کی طرف چلا ہوں، نہ تکبر اور غرور سے نہ دکھا دے، اور نہ کسی دنیاوی شہرت کی طرف نکلا ہوں، اور میں تو صرف تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے اور تیری رضا کے حصول کے لیے نکلا ہوں، سو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے دے اور میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت باب مشا الصلاۃ جلد پہلو અને 5 صفحہ نمبر 256 અને حدیث نمبر 778۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت مبارکہ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اس پر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا اے میرے پروردگار جب تو نے اپنے دستے قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو پر عرش کے پرہرستون عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے۔ اب جب کہ تم نے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ المستدرک امام حاکم جلد بیجو અને પાંજે حدیث નંબર 272 અને પાંજે સફા નંબર اللہ کے نکلی 4228۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا خیبر کے یہودی غطفان قبیلے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، پس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا تو یہودی شکست کھا گئے، پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے اپنا پناہ مانگی، اس دعا کے ذریعے سے اے اللہ ہم تجھ سے امی نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور راوی کہتے ہیں کہ پس جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور غطفان قبیلہ کو شکست دی، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وسیلے سے کافروں پر کیا کرتے تھے؟ فتح یابی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ المستدرک امام حاکم جلد بیجو حدیث 5289 અને صفحہ نمبر 3042۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ سخت قحط کے لپیٹ میں آ گئے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مال ہلاک ہو گیا اور بچے بھوکے مر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم پر بارش برسائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس وقت آسمان میں کوئی بادل نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت پہاڑوں جیسے بادل آ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے ٹپکتے ہوئے دیکھے، پس ہم پر اس دن سے اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی اعرابی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا اے اللہ ہمارے
ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہیں برسا نہیں ہے۔ آپس آپ صلی اللہ تعالی وسلم دست مبارک سے آسمان کی جس طرف اشارہ کرتے ادھر سے بادل پھٹ جاتے، یا یہاں تک کہ مدینہ منورہ تھالی کی طرح ہو گیا، تھالی کی طرح۔ البخاری البخاری فی الصحیح کتاب استسقاء باب من تمطر فی المطر حتی یتحاور الحسیتہ، جلد پہلو صفحہ پانجے حدیث نمبر 3049 اور صفحہ نمبر 986۔ جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی جبکہ پانی کی سخت قلت تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے وضو فرمایا اور لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جپٹے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے صرف یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا، چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا۔ سالم راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے افراد تھے؟ انہوں نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ ہم تو 1500 تھے۔ یہ بھی البخاری فی الصحیح کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام، جلد 3 اور حدیث نمبر 1310 اور صفحہ نمبر 3383۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن تیر لگنے سے ایک کی آنکھ ضائع ہو گئی اور آنکھ کی سیاہی چہرے پر بہہ گئی۔ دیگر صحابی نے اسے کاٹ دینا چاہا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرما کر آنکھ کو دوبارہ اسی کے مقام پر رکھ دیا، سو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اسی طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ خراب ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ ابو یعلا فی المسند جلد 3 اور حدیث نمبر 120 اور صفحہ نمبر 1549۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں وہ ایک لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کریں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہے، پھر ایک شخص مل جائے گا اور انہیں ان کے توسل سے فتح یابی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرا لشکر روانہ کیا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ کیا اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو، پھر اس کے توسل سے انہیں فتح یابی حاصل ہوگی، پھر ایک تیسرا لشکر روانہ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھو کیا اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو، پھر ان کے
तवस्सुल से उन्हें फतेहाबी हासिल होगी। फिर एक चौथा लश्कर रवाना किया जाएगा। फिर कहा जाएगा, देखो तुम उन सब में से कोई ऐसा शख्स देखते हो जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को देखने वाले में से किसी एक शख्स को देखा हो। फिर एक शख्स मिल जाएगा और उसके तवस्सुल और वसीले से फतेहाबी हासिल हो जाएगी। हाँ, हदीस मुस्लिम फिर सही किताब फज़ाइल सहाबा बाब फضل सहाबा सुम्मल्लदी यलूनहुम सुम्मल्लदीन यलूनहुम सुम्मल्लदीन यलूनहुम। हाँ, जिल्द चौथा और हदीस नंबर 1962 और सफ़ा नंबर 2532। जी, इसके बाद जी हाँ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे कि उनका पाँव सन हो गया। तो मैंने उनसे अर्ज किया, ए अबू अब्दुर्रहमान, आपके पाँव को क्या हो गया है? क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ से मेरे पट्टे खिंच गए हैं। तो मैंने अर्ज किया, तमाम लोगों में से जो हस्ती आपको सबसे ज्यादा महबूब हो उसे याद करें। तो उन्होंने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद किया। रावी बयान करते हैं कि उसी वक्त उनके आसाब खुल गए यानी आज़ा जो पैर जो सन हो गया था वो खुल गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से तवस्सुल। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, उन्हें कब्रिस्तान की तरह वीरान न रखो, और नहीं मेरी कब्र को ईदगाह बनाओ कि जिस तरह ईद साल में 2 मरतबा आती है, उस तरह तुम साल में सिर्फ 1 या 2 मरतबा मेरे कब्र की ज़ियारत करो, बल्कि मेरी कब्र की जिस कदर मुमकिन हो सके कसरत से ज़ियारत किया करो। हाँ, और मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, बस तुम जहां कहीं भी होते हो तुम्हारा दुरूद मुझ पर पहुंचता है जरूर। जी, इसके बाद अबू दाऊद फिर सुनन हदीस नंबर है हदीस है अबू दाऊद फिर सुनन किताबुल मनासिक और बाब ज़ियारतुल कबूर जिल्द दोम और हदीस नंबर 218 और सफ़ा नंबर है 242। हजरत अबू जवाज जोजा औस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा के लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए, तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला से अपनी नागुफ्ता हालत की शिकायत की, और उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर यानी रोज़े अनवर के पास जाओ और वहां से एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा हाइल न रहे। और रावी कहते हैं कि लोगों ने ऐसा ही किया तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, यहाँ तक कि खूब सब्जा उगाया और ऊंट इतने मोटे हो गए कि महसूस होता कि जैसे वो चर्बी से फट पड़ेंगे। लिहाजा इस साल का नाम आमुल फतह पेट फटने का साल रखा गया। अद्दारमी फी सुनन बाब मा अकरमुल्लाहु तआला नबी ही बाद मौत ही जिल्द पहलो अने पंहिंजे हदीस नंबर 56 अने सफ़ा नंबर 92। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला से मरवी हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की रोज़े क़यामत उसके हक में मेरी शफात वाजिब हो गई। दारकुतनी फी सुनन जिल्द दूसरो बीजो अने हदीस नंबर 278 और सफ़ा नंबर 193। जी,
قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک دعوت میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں بکری کی دستی یعنی ران کا گوشت پیش کیا گیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا یعنی پسندیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستے سے گوشت کاٹ کاٹ کر تناول فرمانے لگے اور فرمایا، میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب اگلوں اور پچھلوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیوں فرمائے گا، تاکہ دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا اپنی آواز بیک وقت سب کو سنا سکے، اور سورج ان کے بالکل نزدیک آ جائے گا، اور اس وقت بعض لوگ کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ سو ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگوں کا کہیں گے کہ تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی گئی، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور آپ علیہ السلام کو جنت میں سکونت بخشی۔ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم کس حال میں پہنچ گئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک نہ پہلے ہوا ہے اور نہ کبھی بعد میں ہوگا، مجھے اس کے ایک درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا تھا، تو مجھ سے اس کے حکم میں نادانستہ سے لغزش ہوئی، لہٰذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبدن شکورا شکر گزار بندہ بنایا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں پہنچ گئے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج غضب کا وہ اظہار فرمایا ہے کہ نہ پہلے ایسا اظہار فرمایا تھا اور نہ آئندہ ایسا اظہار فرمائے گا، مجھے خود اپنی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ باقی حدیث مختصر کر کے فرمایا، بالآخر انہیں کہا جائے گا، سو تم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤ، اور آپ علیہ السلام فرمائیں گے، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے نیچے بارگاہ الہی میں سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، ارفع رأسک وقل، اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ البخاری فی الصحیح کتاب الانبیاء باب قول تعالی انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جلد تیسرا، اور حدیث ہے 1215 اور صفحہ نمبر ہے 3162۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکلے گی، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں انہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا۔ البخاری فی صحیح کتاب الرقاق باب صفت الجنہ والنار، جلد 5
حدیث نمبر 2401 اور صفحہ نمبر 198 61 یعنی 6198 جی 50 اور اس کے بعد ہے جی ہے ابھی باقی ہے نبی سے توسل اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا فاوتونی باہلکم اجمعین. دوسری آیت فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ، وہی آیت ہے، علی وجہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. سورہ یوسف آیت نمبر 12 سے 96 تک. میرا یہ قمیص لے جاؤ تو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا اور وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا اور اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. غیر نبی کا نبی سے توسل. صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ اشیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے توسل اسی کی مثال ہے. نبی کا غیر نبی سے توسل. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 29. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی عرض کیا میرے مولا مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما اور بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے پاس جا کر اولاد کی دعا کرتے اور یہ امید رکھتے کہ اس وسیلے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. جی اس کے بعد قادری صاحب سوالات ہیں. سوالات ایک بار دہرا دیں کیا ہے؟ بس مولانا صاحب ریکارڈنگ کیا ہے؟ جی کیا ہوا ہے.